جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت چاروں طرف کبھی خوشی کبھی غم ہے، کبھی خوشی کبھی غم۔ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو کبھی خوشی کبھی غم۔ خوشی اس بات کی کہ بلہ نہیں تھا، کپتان نہیں تھا، پلینگ فیلڈ نہیں تھی اور ٹیم سی تھی۔ اے ٹیم نہیں تھی، بی ٹیم نہیں تھی، سی ٹیم تھی، اور ایسا الیکشن ہرایا ہے کہ سارے کے سارے پہلوان چاروں شانے چت پڑے ہوئے ہیں۔ اور غم اس بات کا کہ دھاندلا ہوا اور 50 سیٹیں تحریک انصاف کی جیتی ہوئی ہروا دی نہیں۔ مسلم لیگ نون کبھی خوشی کبھی غم۔ خوشی اس بات کی کہ ابھی بھی جوڑ توڑ کر کے مرکز میں حکومت بنا لیں گے اور پنجاب میں بھانت بھانت کا کنبہ ملا کر آزاد خرید کر حکومت بن جائے گی۔ پنجاب آ جائے گا اور مرکز میں پی ڈی ایم پلس ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کبھی خوشی کبھی غم۔ خوشی اس بات کی کہ کنگ میکر بن گئے، یعنی زرداری صاحب اس وقت اگر کوئی اچھی چال چل جائیں، ہواؤں کا رخ ان کی طرف ہو جائے اور وہ لاڈلے ہو جائیں چند دنوں کے لیے، تو بلاول وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر نہ بھی ہوئے، بلاول نہ بھی وزیر اعظم بنا، تو پھر بھی کنگ میکر ہیں، یعنی ان کے بغیر مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنا سکتی اور سندھ لے گیا۔ اور غم کس بات کا؟ ایم کیو ایم 17 سیٹیں لے گی کراچی میں، اور کراچی کا جو میئر بنایا تھا خیر سے، وہ میئر جو ہے اب میئر ہی رہ گیا، باقی پورا کراچی ایم کیو ایم کے پاس۔ اور ایم کیو ایم اس وقت اسمبلی میں ایک اس کی حیثیت ہوگی۔ ایم کیو ایم جیتی کیسے ہے؟ یہ کراچی میں کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں، بچہ آپ کو بتا دے گا کہ 6,000 ووٹ لینے والے 70,000 ووٹ لے کر جیت گئے، اور جو جیت کے جشن منا رہے تھے ان کو خبر دی گئی کہ بھائی جان آپ ہار چکے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کبھی خوشی کبھی غم۔ خوشی اس بات کی کہ الیکشن ہو گئے، 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہوئے تھے، آئین ٹوٹا۔ مرکز میں وقت پر الیکشن نہیں ہوئے تھے، آئین ٹوٹا۔ اور غیر آئینی نگران حکومتیں تھیں، تو مشرق مغرب، امریکہ، برطانیہ، یورپ تو خوشی مناتا ہے کہ الیکشن ہو گئے۔ غم اس بات کا کہ یہ کیا، ایک بندہ ہے وہ جیل میں ہے اور اس کے پاس اس کی جو پوری جماعت ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اور وہ جیت گیا۔ خاص طور پر جو بائیڈن کا امریکہ جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے کہ یہ عمران خان پھر جیت گیا ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، اب کر بھی کچھ نہیں سکتے، عوام کے خلاف یا عوامی فیصلے کے خلاف بول بھی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی نہیں، مسلم لیگ نون کی طرح امریکہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دھاندلی سے تحریک انصاف جیتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف تو کہیں ہے ہی نہیں، وہ تو آؤٹ آف نو ویئر سامنے آئی اور چھا گئی۔ تو کبھی خوشی کبھی غم جاری ہے۔ اس کبھی خوشی اور کبھی غم میں یہ مت بھولیے گا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے مقدموں میں ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں، اور شیخ رشید فرزند پاکستان، فرزند راولپنڈی، جو تیسرے نمبر پر بھی بمشکل آئے، وہ ان کی بھی ضمانت ہو گئی اور اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے، اور بڑے دکھی ہو رہا ہونے کے بعد خوشی کے بجائے دکھ تھا۔ ظاہر ہے اگر عمران خان کی ٹکٹ مل جاتی ہے، عمران خان کی آشیرواد مل جاتی، تو شیخ رشید ڈیفینیٹلی جیت جاتے، اور ابھی بھی جو جیتا ہے وہاں سے اس کی جیت مشکوک ہے، لیکن شیخ رشید کو بھی ضمانت مل گئی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر میں نے جیسے کہا ہے نا کہ اگر 50% بھی الیکشن فیئر ہوتے تو 150 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں۔ ایک یہ میں نہیں کہہ رہا، تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں، جن کی ساری عمر الیکشنز میں گزری ہے، ان کی کمپنیوں کی، ان کی ٹیموں کی، اور ان کے تجربہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 150 سیٹیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، یعنی اکیلی تحریک انصاف مرکز میں حکومت بنا سکتی تھی یا اتنی سیٹیں ہوتی۔
اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کئی میرے دوست ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 175 تک 170 تک تو کم از کم جا سکتی تھی، لیکن اگر ہم اس کو کریں تو 150 تو ان کا کہنا ہے کہ تھی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیلم، گجرات، سیالکوٹ، لاہور، اسلام آباد، مری، سرگودا، کون سا ایسا ڈویژن ہے کہیں تو یہ ہے کہ 9 سیٹیں مشکوک ہیں لاہور کی صرف، اور یہ جو میں نے شہروں کے نام بتائے ہیں یہاں جیتے ہوئے امیدوار آ رہے ہیں تحریک انصاف کے۔ اور نواز شریف صاحب یاسمین راشد سے ہار چکے تھے اور پھر جیت گئے۔ وہ ایک دوست سے جیسے میں نے پوچھا کہ کیا موجودہ الیکشن نتائج کے بعد بھی نواز شریف وزیر اعظم بننا چاہیں گے یا نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، تو دوست نے کہا کہ الیکشن نتائج کو تو چھوڑو، وزیر اعظم بننے کے لیے بندے کا MNA ہونا ضروری ہوتا ہے، اور نواز شریف کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ یاسمین راشد کی جیتی ہوئی سیٹ پر وزیر اعظم بن جائیں۔ میں نے کہا کہ ان کا جگاڑ لگا تو وہ ضرور جائیں گے۔ اور ایک اور میم بنی سوشل میڈیا پہ، لطیفہ بنا ہوا ہے کہ ایک طرف اس الیکشن 2024 میں ایک طرف تو فارم 45 کے نتائج اور دوسرے طرف ریٹرننگ افسروں کے نتائج، اور فارم 45 کے نتائج اب عدالت میں پہنچ چکی ہے، اور ریٹرننگ افسروں کو جنہوں نے کوئی جعل سازی کی اور عدالت نے اگر فیصلہ دے دیا، الیکشن ٹریبونلز نے اور عدالتوں نے، تو ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ جیتے ہوئے ہارے ہوئے امیدوار کو جتوا دیں، بلکہ جنہوں نے یہ 2 نمبری کی ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے۔ اور ایک اور بڑا سوشل میڈیا پہ لطیفہ چل رہا ہے کہ اون چودھری تقریباً 2.25 لاکھ ووٹ لے کر جیتا ہے لاہور سے۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ اگر اون چودھری پورے لاہور میں کھڑا ہو جائے اکیلا تو پھر بھی 2.25 لاکھ ووٹ نہ لے سکے، جو اس نے ایک حلقے سے لے لی اور سلمان اکرم راجہ کو ہرا دیا۔ برے جلٹ گئے ہیں اس الیکشن میں۔ اگر صحیح طرح سے دیکھیں تو حمزہ شہباز ہار گئے اگر صحیح طرح سے الیکشن نتائج یوسف رضا گیلانی ہار جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جیتے ہیں وہ 300 سے، اور مسترد شدہ ووٹ ہیں ہزاروں میں۔ اس طرح نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یاسمین راشد سے ہار گئے تھے۔ اسی طرح خواجہ آصف کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ریحانہ ڈار سے ہار گئے تھے، اور ریحانہ ڈار نے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ میں جیت گئی تھی، مجھے ہروایا گیا ہے۔ کئی جیلم میں امیدوار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 50,000 کی لیڈ سے جیت رہا تھا، آخر میں ہار گیا۔ سارے فارم بے اٹھا کر، بوریوں کی بوریاں اٹھا کر عدالتوں میں جا چکے ہیں، متعلقہ فورمز میں جا چکے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف آج جشن بھی منانا تھا انہیں اور احتجاج بھی کرنا تھا، جشن فتح کا جشن، کہ آؤٹ آف نو ویئر کہیں بھی نہیں تھی کسی تجزیے کسی تبصرے۔ میں بہت دفعہ کہتا رہا کہ مسلم لیگ نون مقبولیت لیس ہے، ساری مقبولیت اور سیاست عمران خان کے ہاتھ میں، لوگ کہہ کے مارتے تھے۔ آج وہ سارے چپ ہیں اور حیران اور پریشان ہیں، اور احتجاج آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اس کے امیدوار ہروا دے گی جیتے ہوئے، ان کا احتجاج منائے گی، اور اس میں جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ شامل ہے اور کئی اور جماعتیں بھی شامل ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، بلکہ خوشی سے سنتے جائیے کہ عمران خان نے ایک 5ویں بار بھٹو اور ضیاء کی صلح کرا دی ہے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پہلے مرحلے پر ملے ہیں۔ دوسرے مرحلے پر پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی، 10 سیٹیں ان کی پنجاب میں، اور انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب حکومت مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی۔ ظاہر اسی طرح کرے گی، سٹیپ بائی سٹیپ آئے گی۔ ویسے تو شرمندگی تو انہیں بالکل نہیں آتی، یہ لڑتے بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جمہوریت اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جب صلح کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ملک و قوم اور جمہوریت کی بہتری کے لیے صلح کر رہے ہیں۔ لیکن پھر سے اب بھٹو اور ضیاء کی صلح ہونے جا رہی ہے، اور یہ 5ویں مرتبہ صلح کروائی ہے عمران خان نے، تو ان دونوں کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے 3 پلان ہیں
پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر سنتے جائیے۔ پلان اے کہ کسی بھی جماعت سے اتحاد کر لیں۔ یہ کس لیے پلان بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سینٹ کے الیکشن میں بحیثیت جماعت حصہ لے سکیں اور سینیٹر اپنے منتخب کروا سکیں، اقلیتی نشستیں مل سکیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، خواتین کی مخصوص نشستیں مل سکیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانبداری اور متصابانہ فیصلے اور متنازع فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کے 3 رکنی بینچ نے جو سیاہ ترین فیصلہ دیا اور بلہ چھینا، اور جتنی بھی آج یہ کنفیوژن اور بے یقینی اور جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں، یہ اس میں فائز عیسیٰ قاضی کے بینچ کا حصہ شامل ہے، اس سیاہ ترین فیصلے کا۔ سوچیے اگر بلہ ہوتا پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو نتائج بہتر ہوتے تو کسی ایک جماعت کو کم از کم مینڈیٹ مل جاتا ہے۔ اس وقت ملک جس آئینی، عدالتی، سیاسی اور معاشی بحران میں گھرا ہوا ہے، اس میں کسی ایک جماعت کے پاس مینڈیٹ کا ہونا ضروری تھا، سادہ اکثریت کا، تاکہ وہ فیصلے کر سکے۔ تو یہ بلہ نہ ملنے کی کنفیوژن ہے۔ تو بلہ چونکہ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت نہیں آئی الیکشن میں، اب اس کو جماعت ہونا اس کے لیے ضروری ہے، جماعت کا لیبل، تاکہ وہ سینٹ کے آئینہ مارچ میں جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں بھی حصہ لے سکے، اقلیتی نشستیں بھی مل سکے، مخصوص نشستیں، اور خواتین کی نشستیں بھی لے سکے قومی اسمبلی میں۔ اور یہ ٹوٹل کوئی 227 کے قریب نشستیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں۔ تو لہٰذا پلان اے کیا ہے؟ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ وحدت المسلمین ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اس کے علاوہ اور 1-2 جماعتیں چھوٹی، تو پھر اس جماعت کے پلیٹ فارم سے سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی بیٹھیں، ہارس ٹریڈنگ بھی نہ ہو، لوٹا کریسی بھی نہ ہو، امیدوار بکیں بھی نہ، بھاگیں بھی نہ، ڈریں بھی نہ، اور دوسرا اقلیتی اور خواتین کی نشستیں بھی لے سکیں۔ پلان بی ہے جی کہ کسی بھی ساری جہاں صوبوں میں اور مرکز میں کوئی ایک گروپ بنا لیں، جیسے آزاد گروپ، جیسے اصلی تحریک انصاف گروپ، جیسے عمران خان گروپ، جیسے کپتان گروپ، کوئی اس طرح کا گروپ بنا لیں، اور اس گروپ کی بھی ایک حیثیت ہوگی۔ تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ اس سے بھی پھر یہ ان کا قومی اسمبلی میں ان کو اپوزیشن لیڈری بھی چاہیے ہوگی، ایک اپوزیشن لیڈر بن جائیں، اور وہ مضبوط اپوزیشن بھی بن جائے گی، اور ان کا ہارس ٹریڈنگ سے بھی بن جائے گی۔ اور پلان سی ہے کہ بلے کے لیے کوشش کی جائے، ایک سپریم کورٹ جایا جائے اور دوسرا پارٹی کے انتخابات کروائے جائیں۔ ابھی 10 دن ہیں نوٹیفیکیشن ہونے میں، اور پھر 3 دن ہیں جب آزاد امیدواروں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی جگہ یا کسی گروپ بنا کر علیحدہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اور لہٰذا ان کے پاس 10 دن میں سے 2 دن گزر گئے، تو 8 دن یہ اور 3 دن وہ ہیں۔ یہ بھی بتاتے چلوں کہ فافن کی رپورٹ ہے، فافن جو انتخابات کے حوالے سے انتخابات کور کرتے ہیں، ان کی رپورٹ ہے کہ 25 حلقوں کی جیت کا مارجن، 25 حلقوں میں جیت کا مارجن، یعنی جیت کا جو مارجن تھا وہ مسترد شدہ ووٹوں سے کم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یوسف رضا گیلانی ہیں، اگر جیتے ہیں 300 ووٹوں سے، تو مسترد شدہ ووٹ 5000 یا 8000۔ اور اسی طرح مہربانوں جو جیتے ہیں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے، تو ان مسترد شدہ ووٹ ان سے زیادہ تھے۔ تو 25 حلقے ایسے ہیں، یہ بھی مشکوک حلقے ہیں، جہاں اگر ضروری نہیں کہ ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہروانا ہو تو ووٹ مسترد زیادہ کروا دیں۔ دوسرا ہے کہ ملک بھر میں مسترد ہونے والے ووٹوں کی تعداد 16 لاکھ ہے، یہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ اور تیسرا ہے کہ 48 پولنگ اسٹیشن پر افسران نے فارم 45 مبصرین کو نہیں دیے۔ اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ ملک میں ٹرن آؤٹ رہا ہے 48%۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب میں بڑی صورتحال دلچسپ ہے۔ نون لیگ 137، پنجاب میں نے کہا نا نون لیگ حکومت بنا لے گی، کیونکہ نون لیگ 137 ہے، 10 پیپلز پارٹی کے ہیں وہ بھی ساتھ مل جائیں گے، کاف لیگ کے 10 ہیں وہ بھی ساتھ مل جائیں گے، 37 147
اسی طرح مسلم لیگ ضیاء ایک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ 148. استحکام پاکستان پارٹی ہے، وہ ان کی بھی ایک سیٹ ہے 149. تو 149 یہ مل جائیں گے. ان کو چاہیے 185-86 کے قریب غالباً پنجاب اسمبلی میں چاہیے، تو وہ مخصوص جو اقلیتی اور خواتین کی نشستیں ڈال کے وہ پوری کر لیں گے. اور پھر آزاد امیدوار کافی ہیں، جو ایک تو وہ آزاد ہیں جو تحریک انصاف سے نہیں ویسے ہی آزاد جیتے ہیں، اور ایک تحریک انصاف سے بھی یہ بتاتا چلوں کہ حالانکہ کافی دباؤ ہوگا جیتے ہوئے لوگوں کو کہ وہ حلقوں میں کیسے جائیں گے جب وہ ووٹ لیا عمران خان کے نام کا اور چلے جائیں گے کسی حکومت میں، مسلم لیگ نون میں، یا پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے یا حکومت کو جوائن کر لیں گے. لیکن اس کے باوجود سنا جا رہا ہے 20-25 کے قریب قومی اسمبلی کے اور اتنے صوبائی اسمبلی کے جو آزاد ہیں وہ خوف، ڈر یا عہدے کے لالچ یا پیسے کے لالچ میں ادھر ادھر ہوں گے. مسلم لیگ نون کی ٹیمیں میدان میں ہیں، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو لاہور کے بعد اسلام آباد پہنچ چکی ہیں اور وہاں ڈیرے جما لی ہیں، وہیں سے سارا کچھ کریں گے. تو بڑا اس دور میں بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہمارا قائد اعظم صاحب. جن کاغذوں پہ قائد اعظم صاحب کی تصویر چھپی ہوتی ہے سارے ان کو سلوٹ مارتے ہیں. تو ملک میں اگلے چند دن بڑے اہم ہیں. اب صورتحال ایک ہے آئیڈیلزم تو یہ ہونا چاہیے کہ صدر عارف علوی کو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دینی چاہیے، اور آئیڈیل حالات کی بات کر رہا ہوں، اور کہ وہ قومی اسمبلی میں بنائیں حکومت. اور جو جیتے ہوئے لوگ ہیں جو ہروائے گئے ہیں کوئی 50 کے قریب تحریک انصاف کے، اور یہ تین جو رکاوٹیں یہ عبور تو نہیں ہوگی لیکن آئیڈیلزم کی بات کریں، خیالی ایک بات اگر ایسے ہوگی. نمبر 1 جو ہروائے گئے ہیں وہ دوبارہ جیتے پاکستان تحریک انصاف کے. نمبر 2 پاکستان تحریک انصاف کو کوئی شیلٹر مل جائے ایک جماعت کا، کہ وہ ایک جماعت کہلائے، کسی چھوٹی جماعت سے کر لے، بلہ مل جائے یا ایک گروپ بن جائے. نمبر 3 کہ ان کو دعوت دی جائے، تو پھر سادہ اکثریت ان کو مل سکتی ہے. جتنے ہارے ہوئے ہیں وہ جو جیتے ہوئے تھے جو ہار گئے آخری لمحوں میں، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. بلکہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں اس میں سے بھی کئی جو آزاد ہیں اڑان بھریں گے. تو مرکز میں تو پی ڈی ایم پلس بننے جا رہا ہے. اب دعا کریں ہم جو 16 مہینے کے پی ڈی ایم کی بدترین حکومت بھگت چکے ہیں، ان کی بدترین گورننس، بدترین پرفارمنس بھگت چکی ہیں، اور جس طرح انہوں نے ملک کو، قوم کو ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری اور ریکارڈ غربت میں دھکیلا تھا، وہ بھگت چکی ہیں. اور جس طرح انہوں نے سوا ستیاناس ملک کو قوم کا کیا، اور جتنے قرضے لیے، جتنی بیڈ گورننس تھی، جتنے ان کے وزیر مشیر معاونین تھے، جتنے خرچے تھے، دعا کریں کہ ویسے پی ڈی ایم نہ ہمارے سروں پہ مسلط ہو. اگر ایسی ہوئی تو یہ چلنے والی حکومت نہیں ہوگی، یہ 2-2.5 سال چلے گی اور فارغ ہو جائے گی. تو یہ اب کئی اس میں آپشن زیر غور ہیں. صدر زرداری صاحب صدر بن جائیں اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم کی سیٹ دے دے اور ان کی حمایت کر دے، پنجاب میں حمایت کر دے، اور اس کے ساتھ چیئرمین سینٹ مولانا کو مل جائے، یا چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی لے لے، یا اسپیکر، اس طرح کر کے بندر بانٹ کے چکر میں. ابھی تو خیر بڑا 2-3 ملاقاتیں ہوں گی. پنجاب میں پیپلز پارٹی نون کے ساتھ کھڑی ہے، مرکز میں ابھی وہ بارگیننگ ہوگی اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا. زرداری صاحب اس کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ آزاد ملا کر مسلم لیگ نون کو یہ کہنے جوگے ہو سکیں کہ آزاد ملا کر میرے آپ سے زیادہ ہو گئے ہیں ایم این اے، تو اب وزارت عظمیٰ ہماری ہونی چاہیے، تو بارگیننگ کر سکے. تو مرکز میں خیر یہی ہوگی پی ڈی ایم پلس. پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی جا رہی ہے. کے پی میں مقابلہ ہی کوئی نہیں، تحریک انصاف ہی ہے. کے پی نے اپنی وفا ثابت کی عمران خان کے ساتھ، اور تیسری مرتبہ مینڈیٹ دیا، اور اتنا مینڈیٹ دیا جتنا کبھی نہیں دیا. تو کے پی میں ان کی حکومت ہوگی. بلوچستان میں مکس ہوگی، کسی کے بھی جگاڑ لگ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ آگے، لیکن اگلے چند دنوں میں کوئی بھی سرپرائز ہو سکتا ہے. زیادہ لوٹاکریسی میں، وزارت عظمیٰ میں، صدارت میں، چیئرمین سینٹ میں، اسپیکرشپ میں،
بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ اقلیتی حکومت ہوگی، سارے مل کے اکثریتی ہو سکتے ہیں، ہم ساروں کے ووٹ ملائیں تو، لیکن کوئی ایک پارٹی جو حکومت کو لیڈ کرے گی اقلیت ہوگی، اکثریت ووٹ جو ملے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں۔ ہاں باقی یہ سارے مل جائیں تو پھر ان کے ووٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، 10% یہ، 10% وہ، 10% یوں، 10% سارے مل کے 40%، اور تحریک انصاف کو 38%، اس طرح۔ لیکن بہرحال اگلے چند دن بڑے اہم ہیں، اور اگلے چند دن ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اگلے 5 سال کیسے گزریں گے ہمارے۔ اللہ کرے جو کچھ بھی ہو، اس ملک، اس قوم اور اس ہم ساروں کو بند گلی سے ہم نکلیں، اور ہم جو پھنسے ہوئے ہیں ایک نفرت میں، تقسیم میں اور بحرانوں میں، جس میں معاشی بحران، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اس سے نکل پائیں اور سیاسی استحکام آئے، تاکہ معاشی استحکام اور ملک بہتری کی طرف جائے۔ اور اللہ کرے کہ یہ نفرت اور تقسیم اور تحریک انصاف کو سیاسی سپیس ملے، تاکہ سارے اسمبلیوں پر فوکس کریں، سیاست پہ فوکس کریں، ارد گرد کی لڑائیاں ختم ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔